الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ آپ تمام کو یاد مدد، چونکہ گزشتہ کچھ سوالات سے اور کچھ دوستوں کی طرف سے بھی جو گزارشات آئی ہیں، تو میرے خیال میں ہم پلرز آف اسلام، جو اسلام کے ستون کے حوالے سے اور ارکان اسلام کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایک مرتبہ یہ موضوع کلیئر ہو جائے تو پھر بہت سارے سوالات، کیونکہ اسی سے متعلق سوالات ہیں، تو ہمیں اسلام کے پلرز کو سمجھنے کے لیے، ارکان اسلام کو سمجھنے سے پہلے، اسلام کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ کیونکہ جب ہم پہلے اسلام کو سمجھیں گے اور پھر اسلام کے پھر اس شہر اسلام کو سمجھیں گے، اس شہر کے اندر ایک گھر ہے، اس گھر کو ہم سمجھیں گے، اور پھر اس گھر کے اندر جانے کے بعد ستونوں کے باری اس کے بعد آتی ہے کہ وہ گھر کے اندر پلرز کتنے ہیں اور کیسے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اس گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے کیا قانون ہے، وہ گھر کے مالکان کون ہیں، اور اس گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے راستہ کون سا ہے، اور وہ گھر کس شہر کے اندر ہے، اس کے لیے دروازہ کون سا ہے، اور دروازے سے داخل ہونے کے لیے قوانین کیا ہیں، ان کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ، چونکہ اس میں 2-4 سیشنز ہمارے ہوں گے، بالکل اس کو شروع سے اگر اسلام اور اس کے بعد اسلام کے ستون، ان دونوں کو ملا کے اگر یہ سارے تفصیل سے سنیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ اسماعیلی عقیدے کے اندر ارکان اسلام سے کیا مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے اندر واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اور اگر اللہ کی اندیت میں ایک دین ہے اور وہ اسلام ہے، تو قرآن کو آپ کھول کر آپ کئی ایک مقامات پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اندیت سے، اپنی قربت سے انبیاء کو بھیجا، تو یقیناً یہاں سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ خدا کے اندیت میں اگر دین ایک ہی ہے، اسلام ہے، اور خدا نے اپنی اندیت میں جب تمام انبیاء کو بھیجا ہے تو تمام انبیاء کے ساتھ ایک ہی دین آیا ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کوئی اور دین لے کر آئے تھے۔ اگر صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت دے، آگے سے آگے چلا، ان لوگوں کے راستے پر جتن بار تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو قرآن کے اندر اگر حضرت داؤد علیہ السلام پر انعام ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام پر انعام ہوا ہے، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر اپنی نعمتیں نازل کی ہے، جتنے بھی انعامات قرآن کے اندر جن پر ہوا ہے، ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، صراط المستقیم ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی صراط المستقیم پر ملے گا، اس کی منزل خود اللہ تعالیٰ ہے، خود اللہ تعالیٰ اسی صراط المستقیم پر ہیں۔
1,24,000 انبیاء اسی صراط المستقیم پر چلے ہیں، صدیقین اسی صراط المستقیم پر چلے ہیں، شہداء اسی صراط المستقیم پر چلے ہیں، صالحین اور ان کی تابعداری کرتے ہوئے تمام مومنین اسی ایک ہی صراط المستقیم پر دین اسلام کے راستے پر چلیں۔ اب اللہ کے نزدیک اسلام کس صورت میں ہے؟ میں نے اور آپ نے عبادات کے کچھ طور طریقوں کو اسلام قرار دے دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی اندیت میں یہ اسلام کس صورت میں ہے؟ ہم اسلام کو جس طرح سے ڈسکرائب کر رہے ہیں، ہم اسلام کو جس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے، خدا جس اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ اسلام ہے، تو اللہ کے نزدیک اسلام کس صورت میں ہے؟ تو ہمیں سمجھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام اللہ تعالیٰ کے صفات کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کا نام اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے جب انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو انبیاء علیہم السلام کے باطن میں وہی اسلام کتاب منیر کی صورت میں تمام انبیاء کے پاس وہ کتاب منیر، یعنی جہاں سے نور نکلتا ہے، وہ کتاب جو نور کا منبع ہے، کتاب منیر سے مراد وہ کتاب جہاں سے نور نکلتا ہے۔ تو انبیاء کے پاس، تمام انبیاء کے پاس یہی اسلام نورانی کتاب کی صورت میں، معجزات کی صورت میں، خداوند تعالیٰ کی معرفت کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات کی صورت میں، یہی اسلام ہے ان کے باطن میں۔ لیکن جب یہ انبیاء دنیا میں آئے، الگ الگ زمانوں میں آئے، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آدم علیہ السلام بھی اگر وہی اسلام لے کر آیا ہے، نوح علیہ السلام بھی وہی اسلام لے کر آیا ہے، تو اسلام کے اندر عبادات کے طور طریقوں میں فرق کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کچھ اور تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کسی اور طریقے سے تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حج کا کوئی اور طریقہ ہوگا۔ تو اب یہ تفاوت، یہ فرق تمام انبیاء علیہم السلام کے اندر یہ فرق کس بنیاد پر ہے؟ جب ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی صراط المستقیم ہے، تو عبادات کی ظاہری صورت الگ الگ زمانوں میں چینج کیوں ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہیں، وہاں پہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ کے صفات میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ انما المؤمنون اخوۃ والانبیاء کنفس واحدہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں میں کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی اچھا، کوئی برا، الگ الگ ہو سکتے ہیں، انبیاء نفس واحدہ کی طرح ہیں۔ جب انبیاء نفس واحدہ کی طرح ہیں اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد اللہ تعالیٰ کی اندیت سے جب اسلام لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر اسلام جس نورانی صورت میں تھا وہ لے کر آئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی اسلام کے اندر کوئی فرق ہو؟ مگر جب اس نورانی عالم سے اس دنیا میں آئے تو یہ دنیا جو زمان اور مکان کے تحت ہے، تو یہاں پہ لوگوں کے احوال، لوگوں کی زبان، لوگوں کا اپروچ، لوگوں کی سمجھنے کی صلاحیت الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان کو ان کی زبان میں جب وہ اسلام سمجھایا گیا، جب ان کو پریکٹس دی گئی، تو یہ جو فرق ہے یہ لوگوں کی سمجھ کی وجہ سے ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی ذات، ان کی معرفت، ان کے جو ہے نا بڑے ہونے اور چھوٹے ہونے، یا اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف جب وہ اس زمانے میں آئے تو اس زمانے میں وہ الگ الگ زمانوں میں آئے، الگ الگ زبانوں میں آئے، الگ الگ لوگوں میں آئے، الگ الگ اقوام میں جب وہ تشریف لائے، تو وہاں پہ لوگوں کے سمجھ کے مطابق انہوں نے اس نورانی عالم کو،
اس نورانی کائنات کو، اس نورانی کتاب کو وہاں تک پہنچنے کے لیے جب لوگوں کو طور طریقہ بتایا، وہ مثالوں کے اندر جو ان کو سمجھایا، تو وہ مثالیں اس ایک حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ الگ الگ زمانوں میں جو ہے نا الگ الگ ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا جو عقیدہ ہے، سب سے پہلے اس کو نوٹ کریں، خداوند تعالیٰ کے صفات کے اندر دین میں کوئی تبدیلی ہو یہ ناممکن ہے۔ خداوند تعالیٰ کے حضور سے جو دین لے کر ان کے خلفاء انبیاء کی صورت میں، ائمہ کی صورت میں، جو ان کے باطن میں جو نورانی کتاب ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو، ان کی معرفت میں کوئی کمی ہو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی اس کی اندیت سے خود ان کو کتاب منیر کی بشارت ہوئی، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے جو آئے، ان ہستیوں میں اسلام میں کوئی تبدیلی ہو، کوئی فرق ہو، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ بھی ناممکن ہے۔ فرق کہاں پہ ہے؟ لوگوں کی سمجھ کی وجہ سے انہی ہستیوں نے ان کے یہاں عبادات کے جو طور طریقے کو وضع کیا گیا، لہٰذا اس وضعی شریعت کے اندر، اس وضعی قوانین کے اندر وہاں پہ الگ الگ زمانوں میں کچھ تبدیلیاں ہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک بیج کو لیتے ہیں، اس بیج کے اندر کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں پہ تو سب چیزیں موجود ہیں، لیکن جب ہم ایک بیج کو بوتے ہیں، دوبارہ بیج بننے کا جو پروسیس ہے وہ مختلف مراحل سے وہ بیج گزرتا ہے۔ مثلا ابھی آپ نارتھ کی طرف جائیں تو وہاں پہ خوبانی پکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے کسی دوست جس نے خوبانی نہیں دیکھی ہے، اگر اس کو مارچ میں لے کر جائیں اور وہ خوبانی کے پھولوں کو دیکھیں اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ خوبانی ہے، اور کسی کو ابھی لے کر جائیں اور اس کو بتائیں یہ خوبانی ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، یہ تو خوبانی نہیں ہے، خوبانی تو جو ہے نا اس طرح سفید پھول کو کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو کہو گے یہ وہی خوبانی ہے، انہی پھولوں کا جوہر ایک میوے کی صورت میں آج سامنے آیا ہے۔ اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور وہ ایک جب نیا قانون وضع کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ آپ نے خدا کی کتاب توریت کے اندر تبدیلی کی ہے، آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں توریت کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جب اس دنیا کے اندر جب اسی اسلام کو لے کر آیا گیا، تو یہاں پہ لوگوں کے دو طرح کے تصورات ہیں۔ پہلے اس کو بھی سمجھ کے ہمیں آگے جائیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا کا تصور نہیں ہے، نباتات کی طرح ہم اگے، ہم مریں گے، ختم۔ ان سے کوئی ہم گفتگو ابھی نہیں کر رہے ہیں، ہر چند کہ ہمارے کورس میں ان کے حوالے سے بھی کچھ کلاسز ہیں۔ ایسے کوئی کانسیپٹ رکھیں تو اس کے لیے جو ہے نا کیا کیا دلائل ہیں وہ بات کی بات ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس دنیا کے بعد سزا جزا کا تعلق ہے۔ وہ مختلف ادیان عالم میں، اس میں بت مت کے لوگ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اس میں مسلمانوں کے جو ہے نا کئی ایک فرقے ہیں۔ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد جا کر حساب کتاب دینا ہے۔ کس کو دینا ہے وہ ایک الگ تصور ہے، لیکن سب کو یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد حساب کتاب ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے جتنے بھی ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم ہیں۔ ایک کا یہ عقیدہ ہے، ایک تصور، کہ ان کے وہاں پہ کوئی ایک ہستی تشریف دنیا میں لائی ہے، ایک خاص وقت کے لوگوں کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ملی، اس خاص وقت کے لوگ اس نعمت سے
مستفید ہوئے، اس وقت کے بعد جتنے بھی لوگ اس وقت سے دور پیدا ہوں گے وہ بد نصیب ہیں، ان کو وہ وقت نصیب نہیں ہوا۔ جو اس کے قریب ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ جتنے بھی یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا تو ان کے سامنے دو چیزیں تھیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خلیفہ، ایک نمائندہ، ایک پیغمبر، دوسری طرف سے ان کے وہ تصورات، نظریات، وہ عقائد، وہ عبادات جو کہ خداوند تعالیٰ کے ایک پیغمبر نے ایک وقت میں وضع کیا تھا۔ ان دونوں میں سے جنہوں نے خدا کے پیغمبر کو چنا ان کے پاس عبادات کے وہ ظاہری صورتیں نہیں رہی جو گزشتہ پیغمبر نے دیا تھا، اور جنہوں نے ان عبادات کے طریقے کو پکڑا تو ان سے خداوند تعالیٰ کے خلیفے کے جو دامن ہے وہ چھوٹ گیا، کیونکہ وہ دونوں ایک ساتھ آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ درخت میں بیک وقت پھول بھی ہوں اور وہ پھولوں کی موجودگی ہی میں وہ نیچے نہ گریں اور پھولوں کی موجودگی میں خوبانی بھی پک جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنے فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفہ، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 میں دیکھیں، فطرت اللہ تعالیٰ دین کیا ہے؟ خدا کی فطرت ہے، فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنی فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے، جو خداوند تعالیٰ کا فاطر السماوات والارض ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے جو فاطر ہے، یہ در حقیقت فطرت کے مطابق پیدا کرنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے، فطرت کے اندر ہر چیز آہستہ 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 تکمیلیت کی طرف جاتی ہے، تو آگے کی جو چیز ہوتی ہے، پیچھے کی جو چیز، اس بیس پر آگے کی چیز سامنے آتی ہے۔ آپ اس میں سے کسی بھی اسٹیپ کو مائنس نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح دین حق کے اندر بھی اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے کوئی پیغمبر نہیں تھے، یا وہ کوئی کم تھے، یا ان کے پاس جو ہے نا کوئی طاقت نہیں تھی، یا اس کو اللہ کی معرفت نہیں تھی، یا اس کے اللہ تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جو ذریعہ لوگوں کو دیا تھا، یا وہ کوئی ناقص دین لے کر آئے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے جو وہ لوگ سمجھتے تھے، ان کی زبان میں، ان کے طور طریقے کے مطابق ان کو احکامات انہوں نے بیان کیا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی ماننے والے تھے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے جو دین اپنے باپ دادا سے جو کچھ ہم نے عبادات کا طریقہ سیکھا تھا وہ تو آسمانی دین تھا۔ اگر آپ آسمانی پیغمبر ہیں تو پھر اس آسمانی دین کے اندر کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں؟ اس بنیاد پہ ان کے پاس بھی دو آپشن تھے۔ اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں گے تو اسی کے طریقے کے مطابق ان کو عبادت کرنی ہوگی۔ اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے انکار کریں گے تو پھر وہ گزشتہ اپنے طور طریقے پہ رہ سکتے ہیں، خدا کے ہادی پھر ان کو نہیں مل سکتے، خدا کا پیغمبر، خدا کے خلیفہ پھر ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ امتحانات الگ الگ ادوار میں یہ آئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے تو اس شریعت کے اندر قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام ادوار میں جو کچھ بھی ترقی ہونی تھی، ان تمام ادوار کے لیے اس کے تعویل کے اندر
ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت، عبادات کا طریقہ، سب کچھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تبیانا لکل شیء، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، تو تنزیل میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تعویل کے اندر، تعویل در تعویل کے اندر قیامت تک ہونے والے تمام احوال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کس دور میں کیا ترقی ہوگی، کس دور میں کیا کچھ ایجادات ہوں گے، اس زمانے میں لوگوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے، یہ سب کچھ قرآن کے اندر ہے۔ لیکن ہماری رسائی نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ قرآن کی تعویل کس زمانے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، تو یہ اسماعیلی عقیدے کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کو تعویل کا مالک بنایا، اور ان کی اولاد سے قیامت تک آنے والے تمام ائمہ قرآن کے باطن سے ہر زمانے کے مطابق وہ لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ تو اس ہدایت کے اندر اسلام کی وہ روح کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر وہ روح وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو خلیفے ہیں، جتنے بھی خلفاء آئے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت ہر زمانے کے لوگوں کے لیے مقرر ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کے خزانے میں نہ ہو۔ تو اللہ کا خزانہ ظاہری طور پر لوگ اللہ کے خزانہ جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، اسماعیلی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا خزانہ زندہ شخصیات کی صورت میں ہے، اور وہ شخصیات آل ابراہیم اور آل محمد کی صورت میں جب تک دنیا قائم ہے وہ شخصیات حی و حاضر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خزائن ہیں کہ ان خزائن سے ہر زمانے میں اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کب کس وقت کیا کرنا چاہیے، وہ زمانے کے مطابق اور لوگوں کے علم کے مطابق اس خزانے سے وہ احکامات نازل ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ہم جب ارکان اسلام کی بات کرتے ہیں، میں ابھی اس موضوع پہ نہیں آیا ہوں، کیونکہ یہ سب سے پہلے ہمیں اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم صوم کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے صوم کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں کوئی صوم نہیں تھا؟ صوم تھا، لیکن وہ کس صورت میں تھا؟ اس کی ظاہری صورت چینج تھی۔ تو کیا وہ ظاہری صورت اس وقت جو چینج تھی، تو کیا وہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے خلیفے کے حکم سے نہیں تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوم ہر وقت رہے گا، صلاۃ یہ ہر وقت ہے، حج ہر وقت ہے، جہاد ہر وقت ہے، لیکن ان سب کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں؟ اسماعیلی عقیدے کے اندر ولایت، اس کے بعد طہارت۔ تو ولایت کیوں ضروری ہے؟ اس کے بعد طہارت کیوں ضروری ہے؟ اس طہارت کے بعد پھر کس طرح آپ صلاۃ ادا کر سکتے ہیں، پھر آپ صوم کس طرح ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پھر اس ترتیب کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ولایت کا جو تصور ہے اسماعیلی عقیدے کے اندر، یہ بنیادی تصور کیوں ہے۔ تو لہٰذا اسماعیلی عقیدے کو سمجھنے کے لیے اگر ہمیں پلرز آف اسلام کو سمجھنا ہے، تو ہم سب سے پہلے دین اسلام کے اندر یہ جو فرق ہے، ہم اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل ادیان کے نزدیک
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4000 سال پہلے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغمبر آئے تھے، اس کے بعد دنیا میں پھر کوئی نہیں آیا ہے اور اس کے تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں، 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، اس کے تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں آئیں تو کچھ عقیدہ یہ ہے کہ 1500 سال پہلے ایک ہستی دنیا میں تشریف لائی تھی، اس ہستی کے بعد چونکہ دین مکمل ہو گیا، وہ دین کن معنوں میں مکمل ہو گیا یہ الگ بحث ہے۔ اس کے بعد ہمیں کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ہمارے لیے کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اس کے بعد کتاب کے مالک بھی ساتھ ہیں، کچھ جاموں تک انہوں نے بھی امامت کو مانا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بعد پھر ہم کتاب سے اور ہم غیب سے تعلیم لیتے رہیں گے۔ جن کا جو بھی عقیدہ ہے، ان کے پاس جو دلائل ہیں، ہمیں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے اور نہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ کون کیا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ زندہ شخصیت ہر زمانے میں ہر وقت حی و حاضر ہونا چاہیے، اور یہ حی و حاضر کیوں ہونا چاہیے انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ میں آخری ایک بات کر کے میں یہ تمہید کا بھی اختتام نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید ہم کچھ گفتگو کریں گے پلرز آف اسلام تک آنے کے لیے۔ ایک چیز لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جو صوم، صلاۃ، جتنے بھی طریقے ہیں، ان کی ظاہری صورت دوسرے تمام مسلمانوں کے جیسا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ سوال ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جس طرح امام ہے حی و حاضر، کیونکہ ہمارے پاس امام ہے، اس لیے عبادات کی وہ ظاہری صورت اس طرح سے نہیں ہے جو دوسرے لوگ پرفارم کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کی تشریح، اس کی وضاحت ہمارے ائمہ نے تاویلات بیان کر کے اس کی کچھ اور صورت ہمیں دی ہے۔ تو وہاں پہ بھی لوگوں کے پاس دو آپشن تھے، ان کو جب مولا تبدیل کر رہے تھے، اور کس حدیث کے مطابق، کس آیت کے مطابق، انشاءاللہ ہمارے کورس میں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو ان کے پاس بھی دو آپشن تھا، یا عبادات کی ظاہری صورت کو لینا یا امام کی اطاعت کرنا۔ تو آج جن کے پاس امام ہے، ان کے پاس عبادات کی وہ ظاہری صورت اس طرح سے نہیں ہے۔ صوم ہے، صلاۃ ہے، ولایت ہے، طہارت ہے، حج ہے، یہ سب ہے، مگر ان کی ظاہری صورت جن کے پاس چینج ہے وہ صرف اسماعیلیز ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ انہی کے پاس آل ابراہیم اور آل محمد سے زندہ امام ہے۔ نہ صرف فقہ ہے، فقہ کو بنانے والی ہستی ہر وقت حی و حاضر ہے۔ تو جب فقہ کو بنانے والی ہستی ہر وقت حی و حاضر ہے، تو وہ زمانے کے تبدیلی کے مطابق عبادات کے جو فروغی فارمز ہیں، اس کے اندر تبدیلی لانے کے وہ حقدار ہیں، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ یہ اتھارٹی میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، یہ اختیار ائمہ علیہم السلام کے پاس ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے اماموں نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام باقر نے، دوسرے ہمارے ائمہ اور پیروں نے جو وضاحت کی ہے، اس بنیاد پہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن کی بنیاد پہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ آپ کی ظاہری صورت کیوں چینج ہے، کیونکہ ہمارے پاس امام ہے۔ تو ہر زمانے میں جن کے پاس امام رہا ہے، تو اسلام کی وہ بنیاد وہی ہے، لیکن ظاہری فارمز وقت کے مطابق چینج ہوئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ کیوں یہ تبدیلی ضروری ہے،
کسی بھی چیز کی بقا کے لیے، تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. پھر ان ظاہری فارمز میں وہ جو چینج ہوئے ہیں وہ کن معنوں میں اور کس صورت میں آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ان عبادات کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. بہت شکر گزاری آپ تمام کو. یا علی مدد.